اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تجوید سے قرآن سیکھیے میں آپ سب کو مرحبا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت عطا فرمائے فی الدنیا والآخرہ، آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے شر سے دوسروں کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دین کو، ہماری دنیا کو اور ہماری آخرت کو سنوار دے، آمین یا رب العالمین۔ تو ساتھی قرآن پاک نہ صرف دنیا میں بلکہ ہماری برزخ کی زندگی میں بھی انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اتنا ہی محتاج ہے جتنا اس دنیا میں، بلکہ اس کی نسبت کہیں زیادہ محتاج ہے۔ وہاں بھی یہ رحمت قرآن مجید کے ذریعے ہی حاصل ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب میت کو قبر میں تدفین کی جاتی ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر، اور آتے ہیں اور دجزل سوال پوچھتے ہیں، یعنی تین سوال پوچھتے ہیں۔ نمبر 1، من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیو کا، یعنی تیرا نبی کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کون سا ہے؟ پہلے سوال کے جواب میں مومن آدمی کہتا ہے ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے۔ دوسرے سوال کے جواب میں مومن آدمی کہتا ہے محمد رسول اللہ، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی میرے نبی ہے۔ تیسرے سوال کے جواب میں مومن آدمی کہتا ہے دین الاسلام، کہ میرا دین کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ دیکھیں تینوں سوالوں کے جواب دینے کے بعد فرشتے جو ہے مومن آدمی سے پوچھتے ہیں وما یدریک، یعنی تجھے ان سوالوں کا جواب کیسے معلوم ہوا؟ تو مومن آدمی کہتا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، یعنی میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ یہ احمد اور ابو داود کی روایت ہے۔ یہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے کہ بس قبر میں منکر نکیر کے سوالوں میں کامیابی صرف اسی کو حاصل ہوگی جو قرآن مجید پر ایمان لائے، اس کو پڑھے سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ اور یوں قرآن مجید برزخ میں بھی پہلے ایمان کے لیے رحمت کا ثابت ہوگا۔ اور لمحہ بھر کے لیے اگر ہم تصور کریں کہ جب مومن آدمی فرشتوں کو یہ جواب میں کہے گا کہ میں قرآن مجید پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی اور اس کی تلاوت کی، تو قبر میں اس کی مسرت اور خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم، ہمیں بھی یہ جواب دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آپ کہیں گے یہ جواب تو بہت آسان ہے، ہم دے لیں گے، لیکن انہی کو وہاں پہ ان جوابوں پر ثابت قدمی ملے گی جو واقعی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے، اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ تو چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف۔ سورۃ البقرہ، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں پہلا پارہ سورۃ البقرہ، آیت نمبر 69۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا، حروف مدہ مد اصلی، لدع لنا، لد دال ساکن قلقلہ ہو جائے گا۔ قالوا ادع لنا، لنا الف مدہ، ٹھیک ہے، الف سے پہلے زبر آ رہا ہے۔ حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، الف واو ساکن یا ساکن، تو یہاں پہ الف سے پہلے زبر مد اصلی ہوگی، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ ربک، ربک، رو کو پر، با کے اوپر شد ہے، کا کو لمبا نہیں کریں گے۔ ربک یبین لنا، یبین لنا، ما لونها، ما لونها، قال، قالا نہیں کریں گے، قال، قو کو لمبا کریں گے، لا کو نہیں، کیونکہ قاف کے آگے الف آ رہے ہیں، زبر کے آگے الف ہے۔ انہو، انہو، کیا کریں گے یہاں پہ؟ غنہ آواز ناک میں لے کے جائیں گے۔ یقولو، یقولو، انہا، نون مشدد آواز ناک میں، ناک کی ہڈی خشوم میں ٹھہرائیں گے آواز، تقریباً ایک الف جتنا سٹے کرتے ہیں وہاں پہ آواز ٹھہراتے ہیں۔ انہا بقرۃ، بقرۃ،
صفراء صفراء فاقع لونها فاقع لونها تسر الناظرين تسر الناظرین. یہاں پہ نون مشدد آواز ناک پہ لے کے جائیں گے. حروف گنہ 2 نون مشدد میم مشدد ناظرین. ایک بار اسے پھر سے دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. تو ساتھی یہ ہے آج کا لیسن آپ کا. اب ہم پڑھیں گے قرآنی قاعدہ، اور قرآنی قاعدے میں ہم مشق کر رہے ہیں مد اصلی کی، حروف مدہ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو زبر دو، را زبر را، دو را، با پیش واو بو، دو را بو، کاف زبر کا، را زیر یاری، کری، میم دو پیش من، کریمن، دو را بو. یہاں پہ واو مدہ، واو ساکن سے پہلے دیکھیں با کے اوپر پیش آ رہی ہے، واو مدہ. اور کری یا ساکن سے پہلے را کے نیچے زیر یا مدہ، ٹھیک ہے، ایک الف کے برابر. را کی حرکت کو لمبا کرتے ہیں ہم. سین زبر سا، میم زیر یا می، سمی، عین دو پیش عن، سمیع، یا مدہ یا ساکن سے پہلے میم کے نیچے زیر. حا زبر حا، کاف زیر یا کی، حکی، میم دو پیش من، حکیمن. یہاں پہ کہاں ہے حروف مدہ؟ جی یا ساکن، یا ساکن سے پہلے کاف کے نیچے زیر آ رہی ہے. حکیمن، نون پیش واو نو، حا زیر یا حی، نوحی، ہا زبر الف ہا، نوحیہا. یہاں پہ بتائیں گے کہاں پہ آ رہا ہے حروف مدہ؟ جی واو مدہ نو، واو ساکن سے پہلے پیش، اور یا مدہ یا ساکن سے پہلے ہا کے نیچے زیر، اور الف مدہ الف سے پہلے ہا کے اوپر زبر. تینوں حروف مدہ ایک ہی الفاظ میں آ رہے ہیں. نوحیہا، تینوں کو ایک ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، اور ایک الف کی مقدار آپ بند مٹھی کر کر ایک انگلی کھول کر بھی کر سکتے ہیں. نوحیہا، ٹھیک ہو گیا. حا زیر یا حی، لام زبر لا، حیلا، لام زبر لا ایسے نہیں کریں گے، لام زبر لا، حیلا. غین زیر یا غی، دو زبر دو، غی دو، ٹھیک ہے. پر حروف کا دھیان رکھیں گے. غی دو، یا پیش یو، را زیر یا ری، یوری، دال پیش دو، یوریدو. یہاں پہ دیکھیں یا مدہ یا ساکن سے پہلے را کے نیچے زیر، ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ نشان لگائیے اور لکھیں یہ نیچے مد اصلی یعنی حروف مدہ تاکہ آپ کو سمجھ آئے. ٹھیک ہے، یہ آج کا لیسن ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے الحمدللہ، اور اس کو آپ نے بار بار سننا ہے، پڑھنا ہے، دہرانا ہے اور یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہم فقہنی فی الدین، اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.